وعلیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آلسو فائن. میں نے ابھی ایک پہلے ویڈیو بنائی ہے، وہ ادر ٹاپک پہ تھی. ادر ٹاپک پہ ہے، یہ گلوبل وارمنگ پہ ہے. ہماری دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے. اور کیونکہ گلوبل وارمنگ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہ بھیجا تو اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ بھی بہت چلی. گلوبل وارمنگ جو ہے، کیونکہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ گلوبل وارمنگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہمارے ہیں چائنا، امریکہ، ایران، انڈیا، یہ گلوبل وارمنگ میں آ رہے ہیں. اور جو ہماری ان کی فیکٹریز کا دھواں ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے. یہ ہمارا چھوٹو، تو اس وجہ سے جو ہے ان سب کا شکار پاکستان بھی ہونے والا ہے. اور ایک وقت میں ایسا آئے گا، جو ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سونامی آ سکتا ہے، پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے. تو یہ سب کس کی ڈیزاسٹرس کی وجہ سے ہوگا؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. جب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے ہم لوگوں پہ پڑے گا، اور زلزلے آئیں گے، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی اور ایسے قدرتی آفات ضرور آئیں گی. کیونکہ گلوبل وارمنگ کی ہی وجہ سے زمین کی اوزون لیئر پھٹ گئی تھی ایک وقت میں. اور جب کرونا کی وجہ سے یہ لگایا گیا تھا، کیا کہتے ہیں، لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا تھا. اوزون لیئر دوبارہ ریپیئر ہو گئی تھی، پر اب پھر سے گاڑیوں کے دھوئیں، ٹریفک، فیکٹریوں کے دھوئیں، ان سے پھر سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ جو سٹارٹ ہو رہی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز دوسرے ملک جو ہیں ان کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ درخت لگانے چاہیے. پاکستان میں تو خیر یہ چل ہی رہا ہے، درخت لگائے جا رہے ہیں. تو پر دوسری کنٹریز جو ہمارے ارد گرد ہیں، انڈیا، ایران، چائنا، ان کی جو دھوئیں کی جو ڈسٹ وغیرہ ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ، مونو آکسائڈ، اس طرح کی بہت ساری گیسز ہیں جو ہوا میں شامل ہو رہی ہے، جس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا. گلوبل وارمنگ میں ہم لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پر ہم لوگ ضرور مریں گے ان لوگوں کی وجہ سے. تو اتنی زیادہ لوگوں نے ترقی کر لی ہے کہ ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں. آپ تو سوچیں، امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، کتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ لوگ، پر ان کو ابھی تک عقل نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو. اب آپ فلمز دیکھیں، میں تو فلمز دیکھتی ہوں ہالی ووڈ کی، اس میں ایسے ڈیزاسٹرس دکھاتے ہیں، فلوڈز دکھاتے ہیں، اسٹارمس دکھاتے ہیں. تو آپ خود سے سوچیں کہ ایک وقت میں آ کے یہ ہونا ہے. ابھی میں ایک ہے ان کی دیکھتی ہوں ویڈیوز، ان کا نام نہیں میں شو کروں گی. تو انہوں نے ہر جگہ پہ 3-4 ان کی ویڈیوز، انہوں نے بتایا ہے کہ بہت جلد مطلب ہمارے جو سمندر ہے اس میں زلزلہ آ سکتا ہے، اور اسے سونامی آنے کا خطرہ ہے. اور وہ ان علاقوں کو زیادہ ہٹ کرے گا جو ساحل کی پٹی پر ہیں، لائک بلوچستان ہو گیا، گوادر ہو گیا، کراچی ہو گیا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد بھی زد میں آئے گا. تو سوچیں اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوگا یار. یہ ان بڑی بڑی ڈیولپنگ کنٹریز کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم تو مریں گے، اور یہ فیکٹ ہے، آدھی دنیا ایسے ہی مر جانی ہے. اور مر جانی ہے تو پھر بہتر یہی ہے نا کہ ہم لوگ اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، اچھی مطلب عبادات کریں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس گلوبل وارمنگ کو میں تو روک نہیں سکتی ہوں. یہ ہمارے جو مطلب ہمارے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں کیا جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ ہمارے ملک میں یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں سیڈ کا چکر چل رہا ہے، سیڈ کی جنگ چھڑ رہی ہے. اور جتنی غربت اب ہو رہی ہے، اور جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، میں کہتی ہوں ہم جیسے غریب بندوں کو تو مر جانا ہی بہتر ہے. ایسی جہاں پر حکومت ہو وہاں پر تو ہم جیسے غریب عوام کا مر جانا ہی اچھا ہے بھائی. 60 روپے ایک ہفتے میں پیٹرول کے بڑھا دیے ان لوگوں نے. مرغی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تیل 610 روپے کلو ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ 3-4 مہینے میں 100 روپے کلو ہو جائے گا. تو پھر جو غریب عوام ہے ہم جیسی، وہ پانی کے ساتھ روٹی کھائے گی.
تو میں حکومت کو بھی کہنا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب پلیز، اب تو آپ نے پی ایم بن گئے ہیں، تو اس وقت تو خان صاحب پر بہت زیادہ روڑے ٹکا رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب تو آپ نے راتوں رات ڈالر کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے، اور راتوں رات آپ نے پٹرول کی قیمت 60 روپے بڑھا دی بھائی، بجلی 11 روپے فی یونٹ کر دی ہے، جس کی 15,000 سیلری کرائے کا امکان ہے وہ تو میرے پاس بھوکا مر جائے گا۔ تو ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ، آپ بجائے سیٹ اور پی ایم کے پیچھے بھاگنے کے نا اس چیزوں پہ غور کریں۔ اور کہتے ہیں نا انسان کا گھڑا نہیں بڑھتا ہے، جتنا بھی آپ کرو وہ نہیں بھرے گا۔ آپ اتنا پیسہ آپ کے پاس، اور آپ نے صرف جانا قبر میں صرف 1500 روپے کا کفن لے کے جانا ہے، تو اتنا پیسہ آپ نے کیا کرنا ہے کما کے؟ تو بہتر یہ اگر اتنا پیسہ ہے نا تو لوگوں کی مدد کیجئے، اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں اویئرنیس دیجئے دوسرے ملکوں کو، بھائی یہی کر لو، یہی بڑی مہربانی ہے۔ اور غریب طبقے کا تو برا حال ہے، غریب پی ایم رہے تو بس پھر ہمارا تو کام ہو گیا۔ اور زیادہ درخت میں اکیلی اس گلوبل وارمنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس میں نے ٹاپک میرے دماغ میں آیا تھا، میں نے ریڈ کیا تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں سب کو آگاہی دوں، پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وی آر اسپیچ لیس اباؤٹ دس ٹاپک، کیونکہ یہ ہمارے اکیلے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہمارے ارد گرد ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے ملک میں جا کے قرضے مانگے جا رہے ہیں ان لوگوں سے۔ اس ٹاپک پہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ اقوام متحدہ جائیں، وہاں جا کر آپ جو ہیں اس گلوبل وارمنگ کے بارے میں سب سے پہلے تو اپنی عوام کو بچائیں۔ عوام ہوگی تو ہی آپ کی حکومت چلے گی نا بھائی صاحب۔ اللہ ہی حافظ ایسی حکومت کا۔ سو ٹیک کیئر آل آف یو۔ میں پھر آؤں گی ایک نئے ٹاپک لے کر کے، تو اس کے لیے ٹل دین اللہ حافظ۔